بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرار نہیں، یہ وہ دن ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ عہدہ، نہ شہرت، بلکہ صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ سوچئے ایک لمحہ کے لیے، آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ کو اس میدان میں کھڑا دیکھیے جہاں سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینہ انسان کو ڈبو رہا ہوگا، لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، اور اچانک اعلان ہوگا، آج حساب کا دن ہے، یہ ہے قیامت کا دن، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ یہ سوال صرف معلومات نہیں، یہ سوال ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلاۃہ، بے شک قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جی ہاں، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، وہ نماز جسے ہم کبھی قضا کر دیتے ہیں، وہ نماز جسے ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز جس میں دل نہیں لگتا، وہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے کھڑی ہوگی۔ ذرا غور کیجئے، اگر نماز درست ہو گئی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی سب کچھ خطرے میں پڑ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اگر نماز درست نکلی تو بندہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز خراب نکلی تو بندہ ناکام ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری آخرت کھڑی ہے۔ آج ہم دنیا میں ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، بینک بیلنس کا حساب، کاروبار کا حساب، خرچ کا حساب۔ کیا کبھی ہم نے اپنی نمازوں کا حساب کیا؟ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، کتنی نمازیں بغیر خشوع کے پڑھیں، کتنی نمازوں میں دل کہیں اور تھا؟ یہ سوالات آج ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا، مگر کل ضرور پوچھے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز پیش کی جائے گی۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے، دیکھو کیا اس کے پاس نوافل ہیں؟ پھر نوافل سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، مگر افسوس ہم نوافل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے، ایک شخص ساری زندگی نماز کو معمولی سمجھتا رہا، اور قیامت کے دن جب اس کا حساب شروع ہوا تو اس کی نماز ہی ناقص نکلی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں انسان پکارے گا، رب ارجعون، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، مگر جواب آئے گا، کلا، ہرگز نہیں۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج ہم سنبھل سکتے ہیں۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ اللہ سے تعلق ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان رابطہ ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، مگر ہم نے اس عظیم عبادت کو بوجھ سمجھ لیا۔ میرے عزیزو، ایک لمحہ کے لیے سوچیں، اگر دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملاقات کا وقت مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، مگر اللہ سے ملاقات دن میں 5 بار، اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہ غفلت کب تک؟ قیامت کے دن صرف نماز ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ عمر کہاں گزاری، جوانی کس میں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا، یہ سب سوالات ہوں گے، مگر آغاز نماز سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
نماز کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے لیے نماز زندگی سے بڑھ کر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا شدید درد میں تھے، مگر جب نماز کا وقت آیا تو فرمایا نماز کا کیا ہوا، پھر اسی حالت میں نماز ادا کی۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ آج ہم ذرا سی تکلیف میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا کام ہو تو نماز مؤخر کر دیتے ہیں۔ یہ روش خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حساب آسان ہو تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا۔ وقت پر نمازیں پڑھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، اسے نعمت سمجھیں اور یاد رکھیں، نماز صرف مسجد میں پڑھنے کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ جب نماز درست ہوگی تو اخلاق درست ہوگا، معاملات درست ہوں گے، زندگی سنور جائے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز پر غور کرنا ہوگا۔ اب ذرا اس حقیقت پر مزید غور کیجئے کہ حدیث مبارکہ کتنی واضح اور کتنی شدید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے تمام اعمال میں سے سب سے پہلے اس کی نماز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر وہ کامل اور درست نکلی تو وہ کامیاب اور نجات یافتہ قرار پائے گا، اور اگر اس میں کمی بیشی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو اس کے نوافل دیکھ لو، اور ان نوافل سے فرض نماز کی کمی پورا کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا بے پایاں کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کمی کو نفل عبادات سے پورا فرماتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص فرض نمازوں کی طرف ہی سے غافل رہتا ہے وہ نوافل کی طرف کیسے رجوع کرے گا؟ اس لیے ہمیں آج ہی سے اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے۔ نماز دراصل مومن کی معراج ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کی رات فرمایا کہ نماز میری امت کی معراج ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کی تمام فکر سے آزاد ہو کر صرف اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے۔ سجدے میں وہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری نمازوں میں خشوع خضوع کا فقدان ہے۔ ہم جسمانی طور پر کھڑے ہوتے ہیں مگر دل کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ فکر رزق، دنیاوی معاملات، خاندانی مسائل، یہ سب کچھ نماز کے اندر بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز میں کوئی کمی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو ان کی نماز کتنی بلند پایہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تو صحابہ کانپنے لگتے تھے جیسے پرندہ کانپتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو ان کی داڑھی سے آنسو بہتے نظر آتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، اور ان کی نماز نے انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کی۔ آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، مگر ہماری زندگیاں دنیا کی چمک دمک میں الجھی ہوئی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کام بہت ہے، وقت نہیں ملتا، مگر کیا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وقت کا حساب بھی ہوگا کہ ہم نے اسے کہاں ضائع کیا؟ نماز کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ اسلام کے تمام ارکان میں نماز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج سب اہم ہیں، مگر نماز دین کا ستون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہے، نماز کی کیا ضرورت؟ مگر یہ دھوکہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہی نماز ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کیوں دی؟ یہ ہماری روزمرہ زندگی کو اللہ کی یاد سے جوڑنے کے لیے ہے۔ صبح کی نماز سے دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر میں کام کے درمیان اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مغرب اور عشاء میں دن کے اختتام پر شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہماری روح کو تازگی بخشتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ مگر ہماری موجودہ حالت کیا ہے؟ بہت سے نوجوان نماز کو وقت ضائع سمجھتے ہیں۔ خواتین گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں اور نماز کو مؤخر کر دیتی ہیں۔ کاروباری لوگ کہتے ہیں کلائنٹ کا فون آ گیا تو نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ سب بہانے ہیں جو قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پس ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یہ غفلت ہمیں جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو کیسے درست کریں؟ سب سے پہلے وقت پر ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ پھر خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز میں اللہ کو دیکھتے ہوئے پڑھیں جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں دیکھ سکتے ہوں تو یاد رکھیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت سمجھ کر کریں۔ رکوع سجدے میں اللہ کی عظمت کو محسوس کریں۔ نماز کے بعد کی دعا کریں، استغفار کریں، نوافل کی عادت ڈالیں، خصوصاً تہجد کی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جو رات کے اندھیرے میں اللہ سے خاص راز و نیاز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ اذان دیتے تو ان کی آواز میں اللہ کی محبت ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز میں روتے ہوئے پڑھتے تھے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمیں متاثر کرتی ہیں۔ آج ہم اگر اپنی اولاد کو نماز کی تربیت کریں تو کل وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ گھر میں نمازیں باجماعت کا اہتمام کریں۔ یہ خاندان کو جوڑتا ہے اور برکت لاتا ہے۔ مسجد جانے کی کوشش کریں کیونکہ مسجد میں نماز کا اجر 70 گنا زیادہ ہے۔ یاد رکھیں کہ نماز صرف جسمانی حرکات کا نام نہیں، یہ دل کی حالت ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو جسم کی حرکتیں بے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نماز قبول ہے جو خشوع سے بھری ہو۔ آج سے عزم کریں کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مر رہے ہو۔ یہ سوچ ہماری نماز کو خوبصورت بنا دے گی۔ قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں نہا رہے ہوں گے اور حساب شروع ہوگا تو نماز ہی سب سے پہلے سامنے آئے گی۔ اگر وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا سر جھکا ہوا ہو اور ہم ناکام اور نامراد لوٹ کر جائیں۔ اس لیے آج ہی توبہ کریں، نمازوں کی قضا ادا کریں اور مستقبل میں کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت کے دن کامیاب بنائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔
میرے عزیزو، آج ہم نے سن لیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی نمازوں کو سنبھال لیں یا پھر کل کے سخت حساب کے لیے تیار رہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، موت بہت قریب ہے اور حساب بہت سخت ہے۔ آج ہم ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، غفلت میں ہیں، مگر کل ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور قیامت کے دن سرخ روح ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ایمان افروز، دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔